السلام علیکم، میرا نام ہے لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو محمد عامر کو یو کے کی نیشنلٹی مل گئی ہے جی، یو کے سٹیزن بن گئے ہیں محمد عامر۔ یار یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے میں ایک اچیومنٹ ہے۔ بہرحال جی، اس کے ساتھ ہی وہ آئی پی ایل کھیلنے کے لیے اب ہو گئے ہیں ایلیجیبل۔ لاسٹ ایئر ویسے انہوں نے ایک پروگرام میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر آئی پی ایل سے کہیں ان کو آفر آتی ہے تو بھائی وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ویسے یار یہ میری جو ذاتی رائے ہے، میں اس کو اتنا صحیح نہیں سمجھتا۔ مطلب ایک طرف 2008 سے کسی بھی پاکستانی کرکٹر کو آئی پی ایل میں نہیں کھلایا جا رہا، پابندی ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ عامر اب یو کے سٹیزن بھی ہیں، اس سے پہلے اظہر محمود بھی جو ہے تو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک بندے کی یار اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، مطلب ایک کنٹری کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو جب یار آئی پی ایل والے اگنور کر رہے ہیں اور ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی کرکٹر کو، اینڈ ناؤ دیٹ عامر از آلسو ہاف پاکستانی، تو ان کو بھی آئی پی ایل کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ بہرحال جی، یہ ان کی جو ہے تو اپنی مرضی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ کس فرینچائز کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ محمد عامر کے بارے میں جی کیا بتائیں آپ کو، کیا مطلب یار ایک ایسے لگا ایک نیا وسیم اکرم پاکستان کرکٹ کو مل گیا ہے، اور وسیم اکرم کے اپنے الفاظ بھی ہیں کہ محمد عامر صاحب جو تھے، جتنا ٹیلنٹ ان کے پاس تھا جب انہوں نے ڈیبو کیا تھا، اتنا میرے پاس بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر وہی پاکستان کرکٹ کا المیہ، سکینڈلز کی نظر ہو گئے، سکینڈلز کا شکار ہو گئے، اور 5 سال جو ہے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ سے دور رہنا پڑا۔ دیکھیں بھائی، یار یہ کرکٹ کی دنیا کی چمک دمک ہی ایسی ہے بھائی، اب بندہ کیا کرے۔ یہ جو ہے نا پیسہ جو ہے نا، یہ بڑے بڑوں کو بہکا دیتا ہے بھائی۔ تو محمد عامر تو اس وقت ایک ٹین ایجر تھے، تو یار یہ بھی بہک گئے۔ بہرحال جی، بڑا ایک سخت اور تکلیف دہ ٹائم پیریڈ انہوں نے دیکھا، ڈپریشن میں بھی چلے گئے، جیل بھی کاٹنی پڑی، لیکن پھر کم بیک جو ہے اس بندے نے بڑا سٹرانگ کیا۔ اور سکینڈل سے پہلے 2009 کی پرفارمنس تو یار آپ کو یاد ہی ہوگی، فائنل کی T20 ورلڈ کپ کے، کہ جس میں انہوں نے دل شان کی جو وہ کروشل وکٹ لی تھی، اگر وہ نہ لیتے بھائی ہو سکتا تھا سری لنکا وہ فائنل جیت جاتی، ہو نوز، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد 2017 کی جو چیمپئنز ٹرافی تھی، اس میں جو 3 شکار کیے تھے محمد عامر نے، روہت، کوہلی اور شکھر دھون کو، بھائی اگر وہ وکٹس بھی نہ لی جاتی نا، انڈیا نے بآسانی وہ فائنل جیت جانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یار یہ محمد عامر کے مرہون محنت تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان وہ فائنل بھی جیتا تھا۔ تو بھائی ان کے ٹیلنٹ اور ان کی جو سکلز تھی نا بھائی، یہ ایک ہوتا نا بالنگ کی سمجھ ہونا، یہ بھائی اس بندے میں تھی۔ جیسے وسیم اکرم میں ایک بالنگ کی سمجھ تھی کہ بھائی اگر بیٹسمین ایک طریقے سے نہیں آؤٹ ہو رہا تو اس کو دوسرے طریقے سے آؤٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وسیم اکرم ہو گئے، وقار یونس ہو گئے، محمد آصف ہو گئے، یہ وہ بالرز ہیں انکلوڈنگ محمد عامر جن کو بیٹر کو آؤٹ کرنے کا آرٹ پتہ تھا۔ تو اب تو جو ہے تو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اب وہ سپارک اور وہ فائر ان میں نہیں رہی۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو آئی پی ایل سے آفر ہوتی ہے تو کیا یہ آئی پی ایل کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ دوسری جانب جی، پاکستان کرکٹ بورڈ پر ایک اور ذمہ داری آ گئی ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ فارمیٹ کے نئے کیپٹن کی تلاش۔ جی، شان مسعود نے تو بھائی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اب مجھ سے نہیں ہوگا، 36 سال کا میں ہو گیا ہوں۔ ویسے یار شان مسعود کی جو پرفارمنس رہی ہے نا پچھلے 3 سال میں، اللہ معاف کرے بھائی، وہ خود ایسی ہے کہ بندہ کیا کہے۔ 16 ٹیسٹ میچز میں 12 جو ہیں اس کی کیپٹنسی کے انڈر پاکستان ٹیم ہاری ہے اور 4 جیتی ہے۔ 25% آپ کا جو ہے وننگ پرسنٹیج ہے۔ تو بھائی یہ دن تو آنا ہی تھا، یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے خود ہی ریئلائز کر لیا، اور مطلب آپ نے خود ہی اس بات کا اظہار کر دیا کہ بھائی شاید اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اور پی سی بی والے جو ہونا بھائی آپ اپنا بندوبست کر لیں، بھائی مجھ سے نہیں ہونے لگا،
ٹھیک ہے نا. ویسے شان مسعود میرے خیال سے اب انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اب موضوع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئے کچھ اور کھلاڑی ہیں جن کی ہم نے پرفارمنس دیکھ لی ہے جی بنگلہ دیش کے اگینسٹ. تو بھائی یار بس اب آپ پاکستان کرکٹ کا پیچھے چھوڑ دیں یار, اور کچھ نئے لوگوں کو آنے دیں یار. ہو سکتا ہے وہ کچھ اچھا کر جائیں پاکستان کے لیے. آپ سے نہیں ہونے لگا بھائی. تو یہ اب ایک ذمہ داری آ گئی جی. ٹیسٹ سیریز آنے والی ہے پاکستان کی اگینسٹ ویسٹ انڈیز ان جولائی اگست, اور اس میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو ایک نیو کیپٹن جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. دوسری جانب جو آسٹریلیا کے ایک لیجنڈری کرکٹر ہیں پیٹ کمنز, انہوں نے ایک بار پھر دہرا دیا کہ بھائی میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ آسٹریلیا ہے, آسٹریلین کرکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آسٹریلین کرکٹ اور آسٹریلین ٹیم اور آئی پی ایل پر بھائی میرا مین فوکس ہے. ٹھیک ہے نا. میں ٹیسٹ کا دل دادا ہوں, میں اس کو کھیلنا پسند کرتا ہوں, اور فرینچائز میں جو مجھے پسند لیگ میں جو مجھے پسند ہے وہ آئی پی ایل ہے, جو ایک ہالیڈے ٹائم مل جاتا ہے آسٹریلین کرکٹرز کو, تو اس میں آئی پی ایل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں حصہ لیتے ہیں. بی بی ایل جو ہے وہ کھیلنا یہ پسند نہیں کرتے. 2019 سے انہوں نے بی بی ایل نہیں کھیلی. کچھ ایشوز بھی چل رہے ہیں, کچھ ان کے جو انٹرنیشنل اسکیجول اس طرح ہیں کہ بھائی وہ ٹائم نہیں نکال سکتے. تو انہوں نے ایک بار پھر دہرا دیا ہے کہ بھائی میری پرائیورٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اور ون ڈے ہے, اور میں اگلے کچھ سال اسی کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہوں گا. پچھلے کچھ عرصے میں جی انجریز کا شکار ہے. سیریس بیک انجری ہو گئی تھی ان کو, اسٹریس فریکچرز تھے, اور پچھلے 4 مہینوں انہوں نے کافی آرام کر لیا ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو باڈی ہے نا وہ پوری طرح سے ہیل ہو چکی ہے. اسٹریس فریکچرز کا یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بار بار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے آرام اتنا کر لیا ہے, ٹریننگ اتنی کر لی ہے کہ بھائی وہ اتنے کانفیڈنٹ اور اسٹرانگ لگ رہے ہیں. ان کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو نہیں لگتا کہ اب ان کو دوبارہ اسٹریس فریکچرز ہوگا. تو اب ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے بھائی 2027 کا. ایشز جو ہوئی تھی ایشز, اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ ہی کھیل سکے تھے, جس کا ان کو افسوس بھی ہوگا. گرچہ کہ آسٹریلیا وہ سیریز جیتی تھی, لیکن اب جو ہیں وہ فلی ریکورڈ ہیں, اور آئندہ کے لیے 1-2 سال مزید آسٹریلیا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی آنے والے وقت میں کمنز جو ہیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. ابھی ان کی سیریز بھی آنے والی ہے شاید بنگلہ دیش کے اگینسٹ. میرے خیال سے شاید اس میں شاید یہ ٹیم کا حصہ ہو یا نہ ہو, اس کو میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا بعد میں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے دوبارہ نہ پوچھا جائے, میری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے نا وہ آسٹریلیا کے لیے کھیلنا ہے. کیپ واچنگ لائق احمد. پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل.